اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے دوستوں، میں ہوں سید خرم شہزاد۔ السلام علیکم۔ یوں تو اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں گہرے راز اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، جو دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے ساتھ ساتھ کامیابیوں میں بھی اہم جز ہیں۔ مگر اس کے باوجود انسان نے بھی وقتاً فوقتاً اس سوچ کے ساتھ کہ شاید وہ ساری زندگی اس دنیا میں رہیں گے، اور جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے تو اس ڈر سے کہ کوئی ان کے خزانے لوٹ نہ لے، زمین کے سینہ میں چھپا لیتے تھے۔ آج میں آپ کو اسی دنیا کی سیر کروانے جا رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں، اب یہ جگہ راز نہیں رہی، مگر اس کے باوجود بھی آج تک کوئی بھی ان خزانوں کو حاصل نہ کر سکا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو، جس نے آج کی ویڈیو کے لیے بہت کوشش کر کے مواد اکٹھا کیا، اور آئندہ بھی اسی کوشش سے آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں، اس سے ہماری محنت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو۔ یورپ کی حسین وادیوں میں واقع اس بستی کو اوک لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں اس کے سرسبز میدان اور چھوٹے چھوٹے پہاڑ اس کے حسن میں اور بھی زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ اس جزیرے میں موجود ایک کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس کنویں میں ہزاروں ٹن خالص سونے کے انکشافات ہوئے، اور پھر اس خزانے کی موجودگی کی تصدیق کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ موجود لوگ حیران ہو گئے کہ واقعی اس جزیرے پر موجود ایک بہت بڑے درخت کے پاس ایک چھپا ہوا کنواں موجود تھا، جس میں موجود سونے کی بڑی مقدار کے بارے میں آلات گواہی دے رہے تھے۔ اس تصدیق کے بعد اس بات کو راز رکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سوچا گیا کہ شاید کوئی ٹیم اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر کسی صحافی کو خبر لگی اور اس نے اس پر ایک آرٹیکل لکھ کر خزانوں کے متلاشی لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ اس کے بعد سن 1995 کی ایک صبح 3 دوست جو کہ سونے کے بیوپاری تھے، انہوں نے خاموشی سے اس جزیرے کی طرف رخ کیا۔ اس سے پہلے وہ اس جزیرے کے بارے میں کافی ساری معلومات اکٹھی کر چکے تھے۔ ان کو پتہ لگا سمندری ڈاکو جو وہاں سے گزرنے والے ہر جہاز کو لوٹ لیتے تھے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس سے ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ واقعی یہاں پر جو خزانہ موجود ہے، یہ وہی لوٹا ہوا خزانہ ہے جو سمندری ڈاکو لوٹا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس جزیرے کے بارے میں محکمہ آثار قدیمہ نے ایک رپورٹ پیش کی کہ یہاں سے ملنے والی لاشوں اور ڈھانچوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں بہت بڑی قتل و غارت ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ سارے مارے گئے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہر ایک ہی سارا سونا حاصل کر لے۔ اس بات کی تصدیق جزیرے میں موجود ریت کے نیچے دفن خنجر اور اسلحہ بارود بھی کر رہے تھے۔ الغرض تینوں دوستوں نے سونے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دوست کی نظر اس درخت پر پڑی جو بہت ہی خطرناک تھا۔ اس نے دیکھا اس درخت بہت سارے رسے باندھے ہوئے ہیں جو کہ زمین کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ جب اس طرف متوجہ ہوئے اور تینوں نے اس جگہ کی کھدائی شروع کی، بار بار درخت کی سے بندھے رسے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین سے نکالو اور خزانہ حاصل کرو، مگر بہت عرصہ محنت کے باوجود وہ خزانہ حاصل نہ کر سکے، اور اس سے تھکنے کے بعد انہوں نے خزانہ کا ذکر ڈاکٹر جان لینڈس سے کیا، جو آثار قدیمہ کا ماہر تھا۔ اگر وہ کسی جگہ خزانے کی موجودگی کا ذکر کر دیتا تو اسے اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے سب سننے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں اس کنویں کی مزید کھدائی شروع کر دی، اور جب وہ لوگ مزید چند فٹ زمین کے نیچے گئے تو انہوں نے دیکھا زمین میں ناریل کے ریشوں کی ایک تہ موجود تھی۔ اس سے ڈاکٹر کو اور بھی یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خزانہ ضرور موجود ہے۔ اس نے مزید کھدائی کا حکم دیا۔ جب مزید کھدائی شروع کی تو چند فٹ مزید نیچے جانے کے بعد اس درخت کی شاخوں سے بنے ہوئے تختے، یعنی جو درخت اوپر موجود تھا اسی کی درخت کی شاخوں سے بنے ہوئے تختے کی ایک موٹی تہ نیچے موجود تھی۔ اسے مزید کھودا گیا تو نیچے سے پھر سے ناریل کے ریشوں کی تہ نکل آئی۔ ڈاکٹر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مزدوروں کو حکم دیا کہ مزید کھدائی کریں، مگر تھوڑی سی کھدائی کے بعد نیچے چٹان نظر آئی، جس پر کچھ ٹیڑھی میڑھی
لائنیں نظر آئیں جو کسی راز کا پتہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ خزانہ مزید نیچے موجود ہے اور اس کا سارا پیسہ خرچ ہو چکا تھا۔ اس نے مزید کھدائی نہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ایک لوہے کے ورمے سے مزید کھدائی کی جائے۔ اس نے ایک لوہے کے ورمے کو مزید نیچے زمین کی طرف دھنسانے کی کوشش کی، جس سے وہ ورمہ گزرتے ہوئے ایک خالی خلا سے گزرا جہاں ایک خالی جگہ تھی۔ خالی جگہ یعنی خلا سا محسوس ہوا۔ انہیں گمان ہوا کہ یہاں نیچے زمین سے پانی نکلنے لگ گیا، مگر ڈاکٹر لینڈس سوچ رہا تھا کہ اس خزانے کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اس نے دیکھا کہ پانی کی سطح کے اوپر سونے کے چند ذرات موجود ہیں تو اس سے وہ بہت خوش ہوا اور چیخ اٹھا۔ اس نے مزید کھدائی کا حکم دیا اور جیسے ہی مزید کھدائی شروع ہوئی تو خطرناک ثابت ہوئی، وہ اس لیے کہ پانی تیزی سے اوپر کی طرف آنے لگا اور تینوں مزدور ڈوب گئے۔ اس سے ڈاکٹر لینڈس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا اور اس کے تینوں مزدور ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد اس نے جو بھی پیسہ اس کے پاس تھا وہ سارا خرچ کر چکا تھا، مگر وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس خزانے تک ضرور پہنچے۔ خزانہ پھر بھی ہاتھ نہ لگ سکا اور ڈاکٹر لینڈس اس امید پر واپسی کا سفر اختیار کر گیا کہ اس کے پاس جب بھی پیسہ ہوا تو جدید آلات کے ساتھ وہ اس جگہ ادھورے کام کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ ضرور آئے گا، مگر وہ اس خواب کو آنکھوں میں لیے ہوئے ہی دنیا سے چل بسا۔ اس کے بعد بھی بہت سی قوتوں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، کیونکہ اس خزانے کے محفوظ کرنے کے لیے پانی کا ایک ایسا جال بچھا رکھا تھا جو ڈاکٹر لینڈس کی غلطی کی وجہ سے خزانے کو اپنی آغوش میں لے بیٹھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔